لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أبي الحسنين مولى الكونين رئيس الموحدين يعصوب الدين إمام المتقين قائد غر المحجلين أمير المؤمنين غالب كل غالب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات محمد. عزیزان محترم، سامعین کرام، برادران، بزرگان، علماء کرام، قابل سب احترام مولا کے بیدار، مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں، اجر رسالت کی ادائیگی ہو رہی ہے اور 1442 سال ہو گئے فرش ازا کا اہتمام ہوتے ہوتے اور مسلسل جناب سیدہ کو ان کے مظلوم لال کا قصہ پیش کرنے کے لیے ہم آمادہ رہتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں آغاز کلام میں، آغاز بیان میں عرض کر دوں کہ منو پورا ماشاء اللہ سے اپنی ٹائمنگ کے اعتبار سے اور اپنے ادب، اپنے سلیقے کے اعتبار سے اطراف میں مشہور ہے کہ وہاں کے لوگ ٹائم کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن آج تھوڑا سا شاید قانون ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہرحال یہ اچھی بات ہے. وقت کی قدر و قیمت جو سمجھے گا وقت بھی اس کی قدر و قیمت سمجھے گا، ورنہ بے قدروں کی قدر و قیمت نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو. قدر و قیمت جو سمجھتے ہیں وقت کی، وہ وقت بھی ان کی قدر و قیمت کرتا ہے. لہذا میرے اس 15-16 سال کے کریئر میں، خطابت کے کریئر میں، میں سمجھتا ہوں آج کی مجلس بہت زیادہ اسپیڈ اور فاسٹ ہونے والی ہے، اس لیے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے معاف کریے گا. اور آپ بھی تھوڑا سا جلدی داد بھی دے دیجیے گا، تحسین بھی اور شربات بھی اور نعرے بھی تھوڑا سا مجھے 9 بجے پہلنا بیٹھ جانا ہے اور مجھے پتا ہے کہ جیسے ہی 8:30 بجیں گی بیٹھنے والے پریشان ہو جائیں. بہرحال یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے، میں نے 20 سیکنڈ برباد کر دیا اپنے. بہرحال اہتمام ہوا ہے فرش ازا کا. ہم سے مجالس کی یہ 4تھی مجلس ہے، کل انشاءاللہ اختتامی مجلس ہوگی اور یہ بھی حسن اتفاق ہے، چچا پہلے پڑھ گئے اور بھتیجا بعد میں پڑھ گیا. قبلہ کوثر مدنی صاحب چچا ہوتے ہیں ہمارے خاندانی، اور میں اسے معذرت چاہوں گا تمام مجھ سے بزرگ علماء کرام جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے، مجھ سے بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور تھوڑا سا علم ہے،
بس اپنے بھائیوں کی خدمت میں کچھ معروضات کچھ فکریں ہیں جو لے کر حاضر ہوں. غور فرما لوں. سب سے پہلا مسئلہ میں پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن چونکہ معرفت کی حدیث سامنے آئی میں نے اس کو ہی پڑھ دیا. پڑھنا یوں چاہ رہا تھا کہ امام چھٹے امام نے فرمایا من بکا علی الحسین او یبکا او تباکا وجبت له الجنہ عارفا بحقہ. یہ ایک فقرہ اس میں لگایا گیا کہ امام حسین پر روئے یا بلائے یا رونے جیسی صورت بنائے اس پر جنت واجب ہے. شرط اتنی سی ہے عارفا بحقہ، وہ امام حسین کی معرفت رکھتا ہوں. جیسا کہ ممبروں سے آپ سنتے ہیں کہ نماز تو ہر فرقہ پڑھ سکتا ہے، روزہ تو ہر فرقہ رکھ سکتا ہے، لیکن رو نہیں سکتا امام حسین کو ہر فرقہ. آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب تبھی بہے گا کہ جب معرفت حسین دل کے کعبے تک پہنچ جائے. تو لہذا معرفت ضروری ہے امام حسین علیہ مقام کے عزاداری کرنے سے پہلے. بہرحال اور جب آپ معرفت کے طریقوں کو واضح کرنا چاہیں گے، درک الباب کرنا چاہیں گے اس کی تحریر باب، تو میں آپ کی خدمت بس کروں. سب سے پہلا طریقہ، سب سے پہلا دروازہ معرفت میں یہاں سے ملتا ہے کہ جتنے بھی افراد فرش اعضا پر آ کر بیٹھ رہے ہیں انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں اب تک یہ رہا ہو کہ صاحب میں چل کے اپنے گھر سے آیا، لیجیے صاحب دیکھیے شاذی بھائی کے والد صاحب اسد بھائی، آپ 20 منٹ کی دوری سے آئے، 15 منٹ کی دوری سے آئے. اور بہت سے افراد میرا بھیا جو یہ قصہ میں بھی ملے اور نہ جانے کہاں سے لوگ آئے. غور فرمائیے اپنی بات اگر دلیل نہ پیش کر سکا تو قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلا آپ کا ہوگا کہ آپ اصلاح فرمائیں، اور پھر آپ ہوگا کہنے کا کہ مولانا دعویٰ تو کیا دلیل نہ دیا آپ نے. غور فرمائیے گا. تو صاحب یہ ہے کہ پہلی فکر تو ذہن سے یہ مٹنی چاہیے ہم آئے نہیں، ہم بلائے گئے. آج کی مجلس کی فہرست میں ہمارا نام تھا اور میں اپنے لیے بھی عرض کروں شبر حسین آپ آئے نہیں ہیں، بلائے گئے. یہاں بھی انتخاب ہوا، مرثیہ خانی کرنے والے چچا سمیت تو آپ کو بلایا نہیں گیا ہے، آپ آئے نہیں تھے، آپ کا انتخاب ہوا ہے. نوحہ میرے بعد پڑھا جائے گا، ان کے بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ ان کی سکت نہیں تھی کہ وہ یہاں آ کر نوحہ پڑھ لیتے، ان کا انتخاب ہوا ہے کہ وہ پڑھیں. فرش اعضا پہ بیٹھے ہوئے ہر شخص سے میری اپیل یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن سے نکال دیں میں چل کر آیا ہوں، نہیں، آپ سب بلائے گئے ہیں. اور اس کی دلیل، موٹی دلیل، سماجی دلیل میں آپ کی خدمت میں دوں. کہیں شبیداری ہو، کہیں مجلس ہو اور کہیں خطاب ہو رہا ہو، کہیں اشرا یا خمسہ چل رہا ہو، گھر سے تو سب کہہ کے چلتے ہیں کہ مجلس میں جا رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ فرش اعضا پہ تعداد کم ہوتی ہے، امام بارگاہ کے باہر تعداد زیادہ ہوتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کیا کیجئے گا؟ نہ ان کی غلطی ہے جو باہر ہے، نہ ان کی غلطی ہے جو اندر ہے. اندر والے اندر اس لیے آئے کہ ان کا نام لکھا ہوا تھا، باہر اس لیے رہ گئے کہ آج کی فہرست میں ان کا نام لکھا ہی نہیں تھا. دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیے. وسائل الشیعہ کتاب، معتبر کتاب، ہمارے چھٹے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ٹھہریے گا بات میں انشاءاللہ مجھے تیزی کے ساتھ پڑھنے دیجیے. چھٹے سرکار ارشاد فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین. اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت ڈالتا ہے. اس کا مطلب میرے عزیزوں یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم امام سے محبت کریں. اللہ جسے چاہے گا وہ حسین سے محبت کرے گا. ٹھیک ہے، یہ دامن محبت میں آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، انتخاب ہوا ہے. ایک دلیل. دوسری دلیل، آپ آئے نہیں، بلائے گئے. آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے امام حسین کے مقابلے میں کتنے آئے تھے؟
9 लाख 2.5 लाख 7 लाख تعدد ہے. تو چلیے سب سے زیادہ والی لے لیتے ہیں. 9 لاکھ کتنے آئے تھے؟ ان 9 لاکھ لوگوں میں سے امام حسین کی فہرست میں کتنے آئے ہیں؟ اور نہیں بھگوان، ایک نہیں 4 آئے. حضرت ہو ان کے بھائی بیٹے غلام 4 آئے. تو صاحب یہ 8,90,996 لوگ کیوں نہیں آئے؟ ان 8,90,996 لوگوں میں سے 9 لاکھ لوگوں میں سے صرف 4 ہی آئے. کہ بھائی یہ اتنی بڑی تعداد میں تھے اور یہ 4 جو امام حسین کی طرف آئے. بس مسئلہ اتنا تھا کہ ان 8,90,996 لوگوں کا نام اصحاب حسینی میں نہیں تھا. جتنوں کا نام تھا اتنے آ گئے. جتنوں کا نام تھا اتنے تو آئیں گے. تو میں مسجد برپا کرنے والوں سے ہاتھ دھو کے کہتا ہوں بھیا تمہیں کس نے حق دیا کہ آپ بلانے جا رہے ہیں؟ آپ اشرا خمسہ رکھ رہے ہیں وہاں کھڑے ہو بھیا چلو بھیا چلو. یہ کیا ہے؟ کیوں بلا رہے ہو آپ؟ کیا آپ نے پوسٹر نہیں چھپوایا؟ کیا آپ نے اعلان نہیں کروایا؟ اعلان کرنے کے بعد پوسٹر چھپوانے کے بعد اب آپ کسی کے دروازے پر نہ جاؤ. جس کی بھی قسمت میں حسین کی کشتی نجات لکھی ہوگی مولا کی قسم جس سے یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہم آتے نہیں بلائے جاتے ہیں کہ اسی دن سے 5 لوگوں میں بھی ایسا لگتا ہے کہ 50 آدمیوں کے مجمع پڑی آ رہی ہے. چونکہ اطلاع ہو گیا بھائی شبر حسین آج اتنے ہی لکھے تھے. نہیں ابھی بھی بات واضح تھی. جو لوگ زیارت کرنے گئے اسی دلیل جو لوگ زیارت کرنے گئے ہیں جب آپ کوفے میں جائیے جس ایک مسجد اعظم مسجد کوفہ جہاں پہ جناب امیر نماز پڑھاتے تھے جہاں پر ضرورت لگی اس مسجد میں جب آپ جائیں گے تو دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے مقام بنے ہیں جہاں پر ڈھیر ساری نمازیں پڑھنی ہوتی. یہ مقام یونس، یہ مقام ابراہیم، یہ جبرائیل، یہ مقام آدم، یہ مقام فلاں، یہ فلاں نبی فلاں نبی فلاں نبی کا مقام. ان تمام یہ بیت التشت ہے، یہ فلاں ہے. اور انہی مقامات میں سے ایک مقام ہے دقۃ القضا جو بیت کا انہی مقامات میں سے ایک مقام ہے دقۃ القضا. یہ دقۃ القضا اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر دین و دنیا کا سلطان بیٹھ کر لوگوں کے مقدر کا فیصلہ کرتا تھا. لوگ قضاوت کرتے تھے مولا دقۃ القضا وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں کہ یہودی کوفے میں بہت دنوں سے تلاش کر رہا تھا علی کہاں ہے علی کہاں. تو لوگوں نے صفات بتائے. یہ مسجد کوفہ میں داخل ہوا اور اس نے چاروں طرف دیکھا دقۃ القضا پر مولا علی کو بیٹھا ہوا پایا. قریب آ کر کہتا ہے صفات کے مطابق علی آپ ہی نظر آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اگر پہچاننے پہ آئے تو ایک یہودی پہچان لو, نہ پہچاننے پہ آئے تو سالہ تازہ ترین حاجی نہ پہچان پائے. تازہ ترین مسلمان بھی نہیں پہچان پاتا. یہودی کا صفات کے مطابق آپ ہی لگتے ہیں. مولانا فرمایا کہ بے شک بتا کیا کام ہے. کہ حضور میں قرض دار ہوں, مقروض ہوں, اور اگر آپ میرا قرضہ ادا کر دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور وہ ہو جاؤں گا جو نہیں ہوں. کیا ہو جاؤں گا؟ آپ کے چاہنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا, شیعہ ہو جاؤں گا, محب بن جاؤں گا, محبوں کی فہرست میں آ جاؤں گا. جناب امیر نے فوراً ٹوکا خاموش, تجھے کوئی ضرورت نہیں ہمارے چاہنے والوں کی فہرست میں آنے کی. تجھے فہرست تشیع میں آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں, کوئی ضرورت نہیں. ہاں اب چونکہ تو ہماری دہلیز تک پہنچ گیا تو ہم تجھے بغیر تیرا قرضہ ادا کیے واپس نہ کریں گے, ہم تجھے دیں گے. اچھا دیکھیے آج ہمارے یہاں مزاج بن گیا ہے, کچھ مرثیہ خواہ کو سننے آتے ہیں,
کچھ انتظار میں ہے مولانا بیٹھ جائیں، کچھ انتظار میں ہے مجلس پیک پر پہنچ جائے، کچھ انتظار میں ہے مسائب پر مولانا آ جائے. کیٹیگریز برادر فرما رہے ہیں. کچھ انتظار میں ہے مسائب بھی ختم ہو، ماتم بھی ختم ہو، جب تبرک بٹے حساب سے یہ طبقہ بندیاں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. اچھا جو مرثیے میں آئے اس سے میرا کوئی سوال نہیں، جو فضائل میں آئے ان سے بھی کوئی سوال نہیں، جو مصائب میں آئے ماتم میں آئے ان سے میرا کوئی سوال نہیں، کوئی اعتراض. آ گئے عبادت میں. لیکن جو تبرک لینے آ رہے ہیں وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جو تبرک صرف لینے آ رہے ہیں باہر کھڑے ہو کر آواز سن کر جو تبرک لینے آ رہے ہیں باہر کھڑے ہو کر، وہ آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کی نگاہ میں، کیا ان کے عقیدے میں تبرک ہی مانے مجلس ہے، مجلس کا محصل ہے؟ کیا ان کے عقیدے ایمان میں تبرک ہی مجلس کا محصل ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، تبرک مجلس کا محصل نہیں ہے. بھائی تبرک مجلسوں کے بعد اس لیے بانٹا جاتا ہے تاکہ زمانہ دیکھ لے کہ 1442 سال کے بعد بھی آج بھی اگر دہلی سے آل محمد پر کوئی آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں آتا. قسم اگر ہم نے اپنے کو لینے والوں کی فہرست میں رکھا تو گھاٹے میں نہیں، گھاٹے میں. دیکھیے میں اکثر اس بات کو عرض کرتا ہوں، لینے والوں میں اپنے آپ کو نہ رکھا جائے، لوٹنے والوں میں اپنا شمار نہ کیا جائے، لٹانے والوں میں شمار کیا جائے. تو ایسے بھی لوگ خیرات کے لوگ پیدا ہو گئے، تبرک لینے چلے گئے، کیا ثابت کریں؟ یہ تو صاحب آیا تھا تبرک کا. امام نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں، کنڈیشن لگا کے شیعہ ہونے آیا، کنڈیشن لگا کے محبوں کی فہرست میں آنا چاہتا. اگر ادا کر دیں تو میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لوں گا. امام نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں، چون آ گیا ہے تو چونکہ ہم تیرا قرضہ ادا کر دیتے ہیں. میں کر دیکھیں گے سارے نوجوان بن ادا کر دیتے. امام نے قرضہ دے دیا، اس کا جانے لگا. ہاتھ پیسہ آتے ہی مڑ کے دیکھتا ہے حضور جب دے ہی دیا تھا تو بنا کیوں نہ لیا؟ جب دے ہی دیا تھا، احسان کر ہی دیا تھا اور ہمارا احسان کر ہی دیا تھا تو پھر اپنے محبوں کی فہرست میں شامل کیوں نہ کر لیا؟ امام نے فرمایا نہیں، ہرگز تو ہمارے محبوں کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکتا. اس نے کہا جاتے جاتے حضور ریزن سبب بتا دیجئے، وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا سن، اللہ نے ہمارے چاہنے والوں کی تعداد روز ازل معین کر دی، اور اس معین شدہ تعداد میں تیرا نام ہے ہی نہیں. تو پھر اب اس کا مطلب میں مطمئن ہو جاؤں کہ میرا اور آپ کا عقیدہ ایک ہے. یہاں ہم آئے نہیں ہیں، آج کی فہرست میں ہمارا نام تھا بلائے گئے. لہذا جب بلائے گئے ہیں تو بلانے والا بھی کوئی ہوگا. جب بلائے گئے ہیں، مہمان بن کر آئے ہیں تو پھر میزبان بھی کوئی ہوگا. تو میزبان کون ہے؟ کہا مولانا ہم یہ بات تو 1442 سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ فرش عزا بچھانے سے پہلے وہ معتمم ہوتا ہے، لیکن فرش عزا بچھانے کے بعد پھر وہ معتمم نہیں ہے. بچھانے سے پہلے تو وہ مالک ہے، لیکن بچھانے کے بعد وہ مالک نہیں ہے. پھر وہ مالک اور مالکہ ہیں جنہوں نے اس بات کی پرمیشن دی، اجازت دی آج اتنے لوگ آئیں گے. تو میں ایک بات ہاتھ جوڑ کے کہوں آپ کی خدمت میں. اب اگر پہلے اپنے سے شروع کرتا ہوں، شبر حسین اگر آپ سے کوئی کہے مجلس پڑھنے کے لیے اور خالی ہیں آپ تو غرور علمی میں منع نہ کریے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ
हाँ, आज की फहरिस्त में शहजादी चाहती हूँ कि तुम्हारा नाम यहाँ है, और तुमने अपने इरादे, अमल और नीयत की वजह से अपना लिखा हुआ नाम कटवा लिया। हाँ, या मैं मातमदारों से कहूंगा कि जो लोहे के वक्त बाहर चले जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उन्हें मारफत अज़दारी में राय मौजूद है। मैंने कहा ना, आरिफन में हक ही इमाम हुसैन का रोना बात में है, पहले उनकी मार्फत और उनके हक की मार्फत को हासिल करना जरूरी है। गौर फरमाइए। तो साहब, ये जो चले जाते हैं उनसे मेरी गुजारिश है, नहीं, जब तक एक छोटा सा बच्चा भी अगर नौखानी कर रहा है और मार्फत अज़दारी अगर हमारे अंदर है, तो हम उस छोटे बच्चे को छोटा समझकर बाहर नहीं जाएंगे। ये भी बुराइयां फैल गई है कि छोटा जाकिर, बड़ा जाकिर, छोटा नौहा खान, बड़ा नौहा खान। अच्छा, ये बताइए, ये मेयार तय किसने किया? ये मेयार तय किसने किया? बड़े घर की मजलिस हो तो इतने लोग आएंगे, छोटे घर की मजलिस हो तो इतने लोग आएंगे। ये मेयार तय किसने किया? ये मेयार तय किसने किया? नहीं, देखिए, अभी भी कुछ लोग बोले नहीं है। मैं मार्फत के सिलसिले में दो चार जुमले कहूंगा, मजलिस तमाम होने को आ रही है, गौर फरमाइएगा। जो लोग अभी भी खामोश हैं, मेरे प्रिय भाई, क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि जब माहौल अच्छा हो जाएगा तब सुभान अल्लाह कहोगे? हालात जब अच्छे हो जाएंगे तब सुभान अल्लाह कहोगे? कब सुभान अल्लाह कहोगे? कब आप खुल के जनाबे नाम हुसैन अली मकाम की मार्फत पर सुभान अल्लाह कहोगे? कलम से बोलने की कोशिश करोगे। और हमारे कब, तो मैं अपने भाइयों से अर्ज करूं, नौजवान भाइयों से, बुजुर्गान उससे बेहतर जानते हैं, दुआओं में नवा देंगे। अब आप इंतजार न करिए कि माहौल बदलेगा तो अच्छी अज़दारी होगी, हालात बदलेंगे तो अच्छी अज़दारी होगी, हुकूमतें बदल जाएंगी तो अच्छी अज़दारी होगी। नहीं, इसी हालत में, इसी माहौल, इसी सरकार में अज़ा का फर्श बिछाकर मेराज की मंदिरों पे जाकर अज़ादारी को बर्पा करना। क्यों? इसलिए कि हुसैन की अज़ादारी का लुत्फ और मजा उसी वक्त आता है जब हुकूमत यजीद की राज जब हुकूमत हज्जाज बिन यूसुफ की हो और जुबान मीसल की हो। अज़मते विलायत के पहलू उसी वक्त खुलते हैं जब तख्ते पर बैठने वाला कोई और हो, जमात देने वाला कोई और, उसी वक्त लुत्फ आता है। लिहाजा जो भी वक्त गनीमत मिल रहा है वो मिलना चाहिए। तो मार्फत जरूरी है मेरे अजीज। और मैं मार्फत के हवाले से जुमला कहूँ और अपने उन भाइयों से गुजारिश करूंगा कि जो बेवजह अपने वालिदैन को परेशान कर रहे हैं, अच्छा मोबाइल दिलवा दो या मोटरसाइकिल दिलवा दो, ठीक है, या उन दामादों तक मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं जो अपने ससुराल को परेशान कर रहे हैं। मैं, आप भी कहेंगे दामाद, मैं भी कहेंगे दामाद। अल्लाह इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर ससुराल अता करे, सबको करे। लेकिन मैं एक बात तो दिल को दुख रही है और वो बयान करना चाहता हूँ। आज कुछ लड़के वालों की वजह से कुछ घराने की बेटियां अपने बाप का बोझ बनती नजर आ रही, बन रही कि नहीं बन रही? दहेज की डिमांड होती है। हम कदम कदम पर तो मौला की कसम खाते हैं और ये और वो सब कुछ, लेकिन जब अमली जिंदगी में आते हैं तो सीरत आले मोहम्मद भूल जाते हैं। वरना आप देख लीजिए जनाब अकील कैसे कहते रिश्ता लेकर, हाँ,
چھوٹے بن کر گئے تھے حسام بن خالد کے دروازے میں. یہ وقت نہیں اب سارا وقت پڑھنے کا، لیکن آپ کیسے امیر کائنات کا رشتہ لے کر گئے تھے. ٹھیک ہے، امیر کائنات کا رشتہ لے کر، اور وہ تیار بھی ہو گئے. جناب حسام بن خالد جناب ام المؤمنین کے والد، لیلا بنت شہید ان کی ماں کا نام تھا، جناب فاطمہ کلابیہ کی ماں کا نام. دیکھیے گا میری طرف، لے کر گئے، وہ راضی بھی ہو گئے، لیکن گئے خاموشی سے، اور خاموشی سے واپس بھی آ گئے. کہیں بھی آپ تذکرہ دکھائیے، چاہے بیوی فاطمہ مولا علی کی شادی کا مسئلہ ہو یا مولا علی بیوی ام المؤمنین کا مسئلہ ہو، کہیں پر بھی آل محمد نے بیٹھ کر جہیز طے کیا ہو. آج ہو گئے ہمارا بیٹا انجینئر بن گیا ہے، اسی اعتبار کا رشتہ ہونا چاہیے. جہیز اسی اعتبار کا، ڈاکٹر بن گیا ہے اسی بات. کچھ بھی بنا لو، اپنے بچے کو امیر المومنین نہیں بنا سکتے. کچھ بھی ضروری ہے، یہ قوم میں ڈاکٹرز کا ہونا ضروری ہے، وکیلوں کا ہونا ضروری ہے، انجینئروں کا ہونا ضروری ہے، پولیس آرمی ہر ایک شعبے میں ہونا ضروری ہے ہمارے قوم کے بچوں کو. لیکن ان بچوں کو کہ جن کے ہاتھ میں موبائل لے کر پب جی کھیلنے کا شوق نہ ہو. اس میں بھی مسئلہ برباد ہو رہی ہے صاحب. 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ میں نہیں. میرے نوجوان بھائیوں، آپ کو اللہ نے یہودیوں کو پرموٹ کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. پب جی یہودیوں نے بنایا ہے اور سسٹم رکھا ہے کہ آپ اسے لائیو کھیلو، انٹرنیٹ سے جڑ کر جتنی دیر کھیلو گے. یہ بتاؤ انٹرنیٹ کی ایم بی جی بی کا فائدہ کسے پہنچ رہا ہے؟ نہیں جواب دو بھائی، جلدی بتاؤ. ریچارج آپ کرا رہے ہو، پیسہ آپ خرچ کر رہے ہو، اس کا فائدہ کسے پہنچ رہا ہے؟ لیکن پب جی بند کرنے کے بعد اب میں آپ سے پوچھوں، کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو عیسائیوں اور یہودیوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں مولانا، تو لیکن پہنچاتے رہے ہو بھائی. پہنچا دوں گا. 4G سم ملا ہے، 4G دنیا میں لی ہے آپ کو. اس 4G اسپیڈ سے انشاءاللہ آپ اخبار معصومین نکالیں، آپ قرآن کی تعلیم اس سے حاصل کریں، آپ دین اور دنیات کی تعلیم اس سے نکالیں، یا اپنے سبجیکٹ کا جو بھی علم اس میں موجود ہو اس پر آپ انشاءاللہ ریسرچ کریں تاکہ آگے پہنچے. ہر وہ کام موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے انجام دیجیے جو آپ کے والدین، گھر، خاندان کے افتخار کا سبب بنے، ذلت کا سبب بنے. میں نے سب کچھ کہہ دیا، میں نے ایک بند لفظ میں سب کچھ کہہ دیا. افتخار کا باعث بنے، ذلت کا باعث نہ بنے. ایک سلمات بھیجے محمد والے. تو صاحب ابھی جن بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، شادی کے لائق ہیں، اچھا عجیب مسئلہ، شادی کا نام آتا ہے لوگ ہنسنے کیوں لگتے ہو بھائی؟ کرنا تو ہے، نسل کا چراغ جلانا تو ہے. خواہش ہے ہر ماں باپ کی ہوتی ہے اپنے بچے کا ہاتھ پیلا کرے، طوطوں کو اپنے آگوش میں کھلائے. مسکرانے لگتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں. پرانے سے پرانے بھی دعوات ہو وہ بھی ہنسنے لگتے ہیں، سسرال کا نام سنتے ہنستے ہی نہیں. نہ جانے کیسی خجالت اور شرم رکھی ہے اللہ نے کہ سب مسکرائے لگتے ہیں. مسکرائیے لیکن ایک پیغام دے دیتے صاحب، اور وہ پیغام بڑا سنگین ہے. پہلی بات تو یہ کہ کہیں بھی جہیز کا لینا دینا شریعت میں نہیں. اگر لڑکی کا باپ اپنی مرضی سے جو کوئی بھی دے دے اسے تسلیم کر دو، وہی تسلیم کر دو. جو کچھ اپنی مرضی سے دو، اس مرضی میں ہماری ڈیمانڈ شامل نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ہماری ڈیمانڈ شامل ہے کہ 350 سی سی لیں گے، 500 سی سی لیں گے، تو میں لڑکی کے باپ سے ایک التماس کرنا چاہوں گا. وہ 350 سی سی اگر مانگ رہا ہے اور 500 سی سی اگر مانگ رہا ہے تو آپ 1000 سی سی دیں، لیکن جو پیچھے نمبر پلیٹ ہے نا وہاں نمبر کے جگہ پہ اتنا لکھا دیں سسرال سے سہایتا پراپت. اب ہم دیکھتے کتنے بڑے مرد ہیں آپ بازار میں لے کے نکلے. ہم لوگ کیا کریں گے صاحب؟ بھائی دم تو تب تھا کہ جب اپنی کمائی سے خریدا ہوتا.
وہ تو پیچھے لکھا ہوا ہے سسرال سے ملی ہے، ایک بھی دن لے کے نکل پائے گا آدمی؟ تو بھیا ایسی ذلت جسے لے کر محلے میں نہیں نکل سکتا، تو جب لے کے نکلنا ہی دشوار ہے، دوبر ہے، تو پھر مان کیسے رہا ہے؟ لہٰذا اپنے بابوؤں پر آپ اطمینان رکھیے گا۔ کیوں؟ تو سنیے ایک بات، مجلس تمام ہے، ہمارے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صاحب مولا کی خدمت میں شخص آیا، آپ کے پوچھتا ہے مولا یہ بتائیں کہ اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ سنا، رحمان اور رحیم ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ سورج کی کرن، پہلی کرن کو زمین پر پڑنے سے پہلے ہر ایک انسان کے مقدر کا رزق لکھ دیتا ہے۔ سورج کی پہلی کرن شعاع زمین پر پڑنے سے پہلے ہر ایک انسان کا رزق اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اسے؟ اڑیل انسان آج کے زمانے میں لکھتی انسان اس زمانے میں پیچھے اس نے کہا مولا جب لکھ دیتا ہے تو 12 گھنٹہ محنت کیوں کرواتا ہے؟ کیا سنا؟ جب لکھ ہی دیا اس نے تو یہ صبح 8 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک اس نے محنت کیوں کروائی؟ صادق آل محمد مسکرا کے سن، اللہ کو محنت کش پسند ہے، مفت خور پسند نہیں ہے۔ اللہ کو محنت کرنے والے پسند ہے، مفت خور۔ میرے بھائیوں اب والدین کو پریشان نہ کرنا، خود کماؤ خود قابل بنو، والدین کی خدمت آپ کریں، آپ کی خدمت تھوڑی والدین کریں، لہذا خود کماؤ۔ تو کیا کہا؟ اللہ کو محنت کش پسند ہے، مفت خور۔ اب سمجھ میں آیا کہ آپ کے مولا دین و دنیا کے سلطان نے اپنے ہاتھوں میں بیلچہ کیوں اٹھایا؟ کیا سمجھا؟ کیوں اٹھایا؟ بار بار اٹھایا یہودی کے بعد میں سجائی کیوں کی؟ دین و دنیا کا اختیار رکھنے والے مولا نے آخر محنت کیوں کی؟ کہ اس لیے محنت کی تاکہ رہتی دنیا تک یہ پیغام پہنچ جائے، علی بھی مفت خوروں کا امام نہیں۔ کسی کو جلدی امیر بننے کے لیے کسی کا حق نہ مارا جائے، اور نظر خانے میں خاص طور سے کسی کو چھوٹا اور بڑا نہ سمجھا جائے۔ امام حسین نے اور ان کی بہن زینب سلام اللہ علیہ ایک ایسی بارگاہ، ایک ایسی یونیورسٹی بنا دی کہ جہاں مساوات رکھا گیا، برابری رکھی گئی۔ اور ہم بچپن سے سنتے چلے آئے کہ یہ کیا ہے، کسی نے آج تک ممبر سے یہ نہیں کہا کہ ادا خانہ چھوٹا سا مدرسہ، سب کہتے ہیں یونیورسٹی یونیورسٹی یونیورسٹی۔ لیکن میرے نوجوان بھائیوں خاص طور سے ایک پیغام اپنے مسائل پر، یہ کیا ہے؟ یونیورسٹی۔ یونیورسٹی تو آپ اس سے بہتر بتا سکتے ہو، اس کا کریز، اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ یونیورسٹی تک پہنچنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ پلے گروپ سے شروع ہوگا مسئلہ، 5th تک جائے گا، 8th تک جائے گا، ہائی اسکول تک، پھر انٹر تک جائے گا۔ انٹر کے بعد پھر کہاں جاؤ گے؟ یونیورسٹی نصیب ہوگی نا، دنیاوی، اور یہ ہے دینی یونیورسٹی۔ تو جب بغیر انٹر کیے دنیاوی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا، یہاں مل جائے گا نہیں، یہاں بھی نہیں مل سکتا۔ تو کہیں گے صاحب پہلے بتائے کہ اس یونیورسٹی کے داخلے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟
ہم نے کہا اس یونیورسٹی کے داخلے کے قابل بننے کے لیے ہماری قوم میں چھوٹے چھوٹے مدرسے کھولے، ان مدرسوں میں معلم رکھا، اور ان معلموں کی مدد سے الف ب سے مسئلہ شروع ہو کر درجہ پنجم تک پہنچا۔ اب بچہ اس قابل بنا کہ اردو، اب بچہ اس قابل بنا کہ نوحہ انگلش میں لکھ کے نہیں پڑھے گا، سلام انگلش میں لکھ کے ہندی نہیں پڑھے گا، اردو میں پڑھے گا، ٹھیک ہے، اردو میں پڑھے گا، عربی قرآن پڑھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، غور فرمائیے گا، تو یہاں پہ ہماری قوم میں چھوٹے چھوٹے مدرسے کھولے ہیں، تنظیم مکاتب سے ایڈ ہے یا کہاں سے، یہ مدرسے کیوں کھولے گئے؟ یہ مدرسے اس لیے کھولے گئے تاکہ ان بچوں کو یونیورسٹی پہنچنے میں دشواری نہ ہو۔ نہیں تو دیکھیے، دشواری نہ ہو، اس کا مطلب یہ وہ مدرسے ہیں آغاز، وہ ہے ابتدا، اور یہ ہے انتہا۔ اگر ابتدا خراب ہو گئی تو انتہا بھی خراب ہو جائے گی، اور اگر ابتدا اچھی رہی تو انتہا بھی اچھی، وہیں سے سب کچھ ہونا۔ لہٰذا اپنے مدرسوں کو بھی آباد رکھیے، علم اور تعلیم کا سلسلہ بھی رکھیے، اور مولا کے لیے جوڑ رہا ہوں کہ مرثیہ اور نوحہ اور قصیدے اور سوزخانی انگلش میں اور ہندی میں نہ لکھیے۔ اگر انگلش اور ہندی میں پڑھنے کی کوشش کریے گا تو پھر مرثیے کی روح نکل جائے گی، قصیدوں کی روح سچ ہو جائے گی، سچ جو جس زبان میں ہے اسی زبان میں پڑھا جائے زیادہ بہتر ہے۔ اور اردو ادب کی جان کا نام ہے مرثیہ، کربلا نے اردو ادب کو روح بخشی ہے، ورنہ کربلا ہٹا دیجیے کہ آپ دیکھیے تاریخ میں اٹھا کر، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر اردو زبان سے جان بن گئی۔ میرے چیزوں چھوٹے چھوٹے پیغامات جو میں نے پہنچائے اس سے یاد رکھیے۔ آپ ہی کی طرح ایک مولا کا زادار جو کئی سالوں سے فرش ادا پر بیٹھ کر سنتا تھا کہ کربلا میں امام حسین کو یہ مصیبت ملی، وہ مصیبت ملی، کئی سالوں تک سنتا رہا، اور جب بھی مسائل امام حسین سنتا تھا آنکھوں میں آنسو آتا تھا، اور فوراً روایتوں میں ہے کہ جب غم حسین میں آنکھوں میں آنسو آ جائے اس وقت 3 دعائیں قبول ہوتی۔ میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ پہلی دعا اگر مانگنا ہے تو ظہور امام کی دعا مانگنا، دوسری دعا مانگنی ہے تو دنیا نہ مانگنا، کربلا مانگنا، تیسری دعا اگر مانگنی ہے تو اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، گھر خاندان کے لیے، اور مومن مومنات سب کو اس میں شامل کر کے مانگنا، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی یاد رکھنا۔ تو ویسے وہ بھی کرتا تھا، ہر مجلس میں جب بھی آنکھوں میں آنسو آ جائے آنکھوں کو چھوڑ کر کہتا تھا جناب سیدہ میں غریب ہوں۔ غربت میں لوگ مال و دولت مانگتے ہیں، لیکن شہزادی مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، مجھے کربلا چاہیے، کربلا چاہیے۔ گزار نیچے اس کی دعا قبول ہوئی، کچھ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کا پاسپورٹ بنوایا، زاد راہ معین کی، اکٹھا کی، اور اسے کربلا بھیج دیا۔ اور جب کربلا جانا نصیب ہو تو کربلا جانے سے پہلے آپ جو کچھ ہو یہی چھوڑ کر جانا، کربلا میں فقیر بن کر وارد ہونا، امیر بن کر وارد ہونا۔ کربلا امیروں کی جگہ نہیں، کربلا فقیروں کی جگہ۔ مولا سلامت رکھے آپ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسے ہی کربلا میں ایئرپورٹ سے باہر نکلیے نجف میں، اور کربلا جب آپ پہنچیے اور گاڑی رکے تو جس زمین پر جہاں رک جائیے وہی سجدہ کریے گا، اس کا خیال نہ رکھیے گا کپڑا گندا ہو جائے گا، خیال نہ کریے گا جسم گندا ہو جائے گا، نہیں، سجدہ وہی کرو گے تو امام حسین کی مظلوم ماں تمہارا مقام اتنا بڑا کہ سمانا تمہیں نگاہ اٹھا کے دیکھے گا۔ لہٰذا یہ مومن بھی پہنچا روتے ہوئے زمین کربلا پر، اس نے سر سجدے میں رکھا اور سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے السلام علی الحسین وعلی
सजदे में रख आया, गुस्ल किया। मैं बहुत जल्दी जल्दी बयान करूँ। गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद सबके साथ इमाम अब्बास के हरम में पहुंचा, इमाम हुसैन के हरम में पहुंचा, ज़ियारत कर चुका, रोया, खूब मातम किया। अब जैसे ही हरम के बाहर निकलना था, किसने काफिला सालार के हाथ में हाथ जोड़ लिया, हुजूर मुझे अच्छा खाना नहीं चाहिए, मैं करबला अच्छा खाना खाने के लिए नहीं आया, मुझे अच्छा होटल भी नहीं चाहिए हुजूर, मैं यही सड़कों पर सो के रात गुजार लूं, यही गली कूचों में भीख मांग कर अपना रिस्क ले लूंगा, मुझे अच्छा खाना नहीं चाहिए। और करबला में जितने दिन रहना, अच्छे खाने से परहेज करना, अपने काफिले सालार को तंग न करना कि नहीं यहाँ पे गोश्त खिलाओ, दिखलाई मकरूह है और सवाब है। करबला की जमीन पहुंचने के बाद लज्जतों को छोड़ देना। यहाँ तक रवायतें मिलती, जब करबला पहुंचो और बहुत जल्दी जल्दी जब तुम्हें प्यास लगने लगे तो बहुत जल्दी जल्दी पानी न पी लेना ना, थोड़ा ठहर ठहर के पानी पीना, ताकि एहसास तो हो कि जिस जमीन पर खड़े हो वहीं पर 3 दिन का भूखा और प्यासा सालार, मौलाना मुझे अच्छा खाना सोना नहीं चाहिए, क्या फिर तुझे क्या चाहिए? उसने कहा हुजूर मैंने जो कुछ हिंदुस्तान में फर्श अला पर बैठ कर सुना है वो सब देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहता है? तो हर वो मकाम दिखाओ जहां मेरा आका हुसैन रोया, दिखाओ मेरा आका हुसैन। उसने कहा बेटे सुनो सुनो, जब सब चले जाएंगे होटल तो रात के किसी पहर में अकेले आना। रात हुई, अकेले निकले, काफिला सालार मुजाहिर मौला का देखना चाहता तो देख, ये वो मकाम है जहां हुसैन भांजों को खूब रोया, खूब आगे बढ़। एक ये वो मकाम है, ये वो मकाम है जहां से हुसैन जनाजा उठा के नहीं ले, हुसैन ने चुन चुन के समझ गया था। जनाबे कासिम का जनाजा उठा के नहीं गया, कासिम का जनाजा चुन चुन के गया, चुन चुन के गया। सुनना सुनना, अल्लाह तुम्हारी आवाज़ों को मेहनत जारी करे। अच्छा जानो, जनाबे कासिम का जनाजा देख लिया उसने जहां पर था, आगे बढ़ो, आगे बढ़ा। अब वहां पर काफिला सालार ने अपनी आस्तीनों को उलटना शुरू कर दिया। समझ गया, समझ गया। हाँ, काफिला सालार कहता है मौला की बात देख, ये वो मकाम है जहां हुसैन ने अपनी आस्तीनों हुसैन दोनों लाखों के करबला की जमीन को बैठ गए। मैंने कितना किया बाबा, नहीं वो मंजिल ले आई, मंजिल ले आई जहां पहुंचना हो। सुनना सुनना, मंजिल सुनना। अज़ादारों, जनाब अली अकबर की शहादत दिखा दी, फुरात पहुंचे, फुरात दिखा दिया, सरकार के दोनों बाजुओं को दिखा दिया। अब उस मकाम पर पहुंचे जहां 6 माह का बच्चा 3 घाट के शहीद हुआ था। देख, ये वो वही मकाम है जहां जहां किया सब देख चुका। तो आखिर में जब जनाब अली असगर के मकाम पर पहुंचा ना तो खश खाने गिर गया, उठा, उठ के इसने फैसला किया अब मैं करबला छोड़कर जाऊंगा, मैं करबला छोड़कर वापस नहीं जाऊंगा। ये होटल आया, इसने अपना पासपोर्ट 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, फेंक दिया, और काफिला जिस दिन जाने वाला था उसी दिन जाकर कहीं छिप गया। आपने
آقا نے تلاش کیا نہ ملا، چلا گیا قافلہ، اب یہ باہر نکلا، 1 سال تک مسلسل کربلا میں رہا، کبھی روزہ عباس، کبھی روزہ امام حسین، کبھی مولا عباس کے روزے پر، کبھی آقا حسین کے روزے پر، 1 سال مسلسل جب ہو گئے تو یہ امام حسین کے روزے پر بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک عرب کا آدمی، ایک مرد عرب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے سن تو ہندوستان سے آیا ہے؟ کہاں میں ہندوستان سے، کچا وطن واپس چلا جا، اس نے کہا نہیں میں وطن واپس نہیں جاؤں گا، سینے میں دل ہے نا تو دلوں پر اپنے ہاتھ رکھو، جو میں سنو، میں ہندوستان واپس کہا نہیں واپس چلا جا، جب آنے والے نے ضد کی تجھے جانا ہوگا تو اس شاعر نے کہا کہ میں کیسے جا سکتا ہوں، میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، آنے والوں نے پاسپورٹ نکال کے تیرا پاسپورٹ چلا جائے، جو اس نے اپنا پاسپورٹ اس کے ہاتھوں میں دیکھا جو پال چکا تھا، تقسیم کر چکا تھا، دوڑ کے ذریعے امام حسین میں پہنچا، آقا یہ کون ہے جو میرا پاسپورٹ نکل آیا؟ آقا حسین یہ کون ہے جو بار بار مجھ سے کہتا ہے وطن واپس چلا جا؟ آقا میں وطن نہیں جاؤں گا، ذریعے امام حسین سے آواز آئی کہ جو آیا ہے کہتا ہے صحیح کہتا ہے چلا جا۔ مجلس تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی، اسی ایک آخری فقرے پر غصہ داری ہو جائے گی انشاءاللہ، حسین امام علی مقام کو ان کا پرسہ دے لیجیے گا۔ عزیزو امام نے آواز یہی سمجھ گیا یہ ذریعے امام حسین سے جو آواز آ رہی ہے نا یہ میرے آقا حسین کی آواز، امام کو پتا صحیح کہتا چلا جا، اس نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا کوئی خطا ہوئی، کوئی غلطی ہوئی، جانے کے لیے کیوں گئے تو امام فرماتے کوئی غلطی کوئی خطا نہیں ہوئی، جب تو اپنے وطن سے چلا تھا